ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، ریڈیو کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور اپنے اپنے بدبخت بیانات کے ذریعے سے۔ یہی سبق مسلمانوں کو کہ یہ مسلمان نعوذ باللہ جو جہاد کا نام لے وہ دہشت گرد ہے، اس کو قتل کیا جائے، اس کو دنیا میں رہنے نہ دیا جائے۔ یہ انگریز نے سبق، کافروں نے سبق ہمیں دیا ہے اور اس پر عمل ہو رہا ہے۔ اور اکثر ہمارے مولوی بھی جہاد کے موضوع پر بات نہیں کرتے، کم سے کم اس موقع پر تو بات کریں۔ رمضان کی 17 تاریخ کو جمعے کا دن غزوہ بدر ہوا، جنگ بدر ہوئی، بیان کریں، بتائیں لوگوں کو کہ پہلی جنگ مسلمانوں کی اللہ نے جو حکم دیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ حکم دیا اللہ نے، کافروں کے مقابلے میں میدان میں آ جاؤ، تمہیں وہ قتل کریں، تم آرام سے بیٹھ رہے، جی کوئی نہیں، آج برداشت کرو۔ کیوں؟ وہ تمہارے بچوں کو قتل کریں، تمہاری عورتوں کو قتل کریں، بوڑھوں کو قتل کریں، جوانوں کو قتل کریں، ٹکڑے کریں، عزتیں لوٹیں، عصمتیں لوٹیں، اسلام کے خلاف بدماشیاں کرتے رہیں، تم صبر کرتے رہو۔ خدا کو جواب دینا ہے، موت برحق ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے۔ آج تم مزے کر لو مزے، کب تک تم جہاد سے جان چھوڑاؤ گے؟ انشاءاللہ وقت آئے گا۔ علامات قیامت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی جہاد کا جھنڈا لے کر نکلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ کر جہاد فرمائیں گے۔ پوری زمین پر ایک کافر بھی باقی نہیں رہے گا، ایک کافر بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جہاد میں گزاری۔ تو جہاد کو دہشت گردی کہتا ہے، ظلم کہتا ہے، بدماشی کہتا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ تجھے خدا بھول گئے، تیرا خدا امریکہ ہے، یورپ ہے، تیرا خدا یہود و نصارہ ہے۔ بھونکتے بھی جاتے ہیں، بھونکتے ہی ملا جو ہے یہ ملا مولی ہے، یہ جہاد کا جو نام لینے والا یہ دہشت گرد ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا وقت آئے گا، اور اللہ پوری دنیا میں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ وقت آئے گا کہ اللہ کی پوری زمین پر اسلام کا نظام ہوگا، قرآن کا قانون ہوگا، مصطفیٰ کی شریعت ہوگی، خلفائے راشدین کا نظام قائم ہوگا۔ کفر پر یہ مسلمان حاوی رہیں گے، جس طرح اللہ کے نبی نے
جہاد فرمایا، کفر پر مسلمانوں کو فوقیت اللہ نے عطا فرمائی، بدر میں کامیابی ہوئی، احد میں آزمائشیں آ گئیں، اللہ خندق میں کامیابی، پھر ہر موقع پر ہر میدان میں مسلمانوں کو اللہ نے عزتیں کامیابیاں عطا فرمائی۔ احد میں آزمائش امتحان اس لیے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے تھی، اس رائے پر جو مشورہ تھا، اس مشورے پر صحابہ نے اپنے ایمانی جذبے کی وجہ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم بحر ہو کر میدان میں ہو کر لڑیں گے، مدینے میں نہیں۔ اللہ صرف اتنی غلطی پر آزمائش آ گئی، امتحان آ گیا کہ نبی کی رائے تھی، مشورہ تھا، وہ قبول نہیں۔ اگر حکم ہوتا، حکم تو اور بات ہے، صحابہ حکم کی تعمیل میں تو مر مٹتے تھے۔ اللہ حکم ہوا شراب حرام ہے، اللہ صحابہ نے تمام شراب کے مٹکے توڑ دیے، مدینہ کی نالیوں میں ایسی شراب بہہ رہی تھی جس طرح گندا پانی نالیوں میں بہتا ہے۔ اللہ ایک صحابی اپنی پوری جائیداد لگا کر، تجارت لگا کر ملک شام سے شراب کے مٹکے لے کر آ رہے تھے۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، حکم نہیں آیا تھا۔ اس وقت شراب کو عام پیا جا رہا تھا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اللہ ابھی حرام ہونے کا حکم اللہ نہیں بھیجا تھا۔ جو ہی حکم آیا، وہ صحابی اپنے شراب کے مٹکے مدینہ میں لے کر آ رہے تھے۔ مدینہ سے 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر باب اوالی کی طرف سے۔ اللہ ایک صحابی دوڑتا ہوا اس صحابی کی خدمت میں گیا، شراب تو اللہ نے حرام کر دی، تو شراب لے کر آیا ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دے دیا حرام ہے، فَاجْتَنِبُوا بچ جاؤ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، اللہ پلید ہے، حرام ہے۔ جو ہی یہ بات سنی، کیونکہ حکم تھا، حکم کی تعمیل کرنی تھی، تمام اونٹ بٹھا دیے، مٹکے اتار دیے، کدال ہاتھ میں پکڑی۔ اللہ یہ نہیں کہا کہ تحقیق کرتا ہوں، مدینے میں جاتا ہوں، اللہ کے نبی سے پوچھتا ہوں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان میں غلی، علی حیدر سے مشورہ کرتا ہوں، نہیں، رضی اللہ عنہ۔ بھئی جو ہی یہ بات سنی کہ اللہ نے حرام کر دی، نبوت نے اعلان بھی کر دیا، ہاتھ میں کدال پکڑ کر تمام مٹکے توڑ دیے۔ اللہ پورا میدان شراب سے بھر گیا۔ اب اللہ کے نبی کو جب اطلاع ہوئی، اللہ کے نبی جب تشریف لائے، سنو مسلمانوں، شراب کے مٹکوں تو توڑا ہوا دیکھا، شراب کو بہتا ہوا دیکھا، یہ بھی معلوم ہوا جتنا پیسہ تجارت کے لیے لے گئے تھے، یہ شراب خریدی تھی، پیسے کی پرواہ نہیں کی، تجارت زوال میں آ گئی، پرواہ نہیں، ظاہراً تو زوال میں، لیکن حقیقتاً خیر میں، برکت میں، رحمت میں، سلامتیوں میں، اللہ عزتوں میں برکتیں آ گئیں۔ اللہ اللہ کے نبی نے جو ہی دیکھا، آسمان کو دیکھا، اللہ تو بھی گواہ بن جا، اللہ میں بھی گواہ ہوں،
میری صحابی نے جو قربانی دی اللہ اس کی عمر میں بھی برکت، اس کے مال میں بھی برکت، اس کی جان میں بھی برکت، عزت میں بھی برکت، عمل صالح میں بھی برکت عطا فرما دے، آل اولاد میں برکتیں عطا فرما دے اللہ۔ بہت بڑی قربانی اس نے دے دی، اللہ میں راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا اللہ۔ یہ حکم تھا، حکم۔ صحابہ تو ہر حکم کی تعمیل میں اللہ اپنے لیے حکم کی تعمیل میں مر مٹنا سعادت سمجھتے تھے۔ بدر کے میدانوں کو دیکھ لو اللہ، ایک عورت اپنا بچہ لے کر آئی، شیر خوار بچہ لے کر آئی، یا رسول اللہ اس کا ابا ہوتا اس جہاد میں شریک ہوتا، اس کا چچا ہوتا، ماموں ہوتا، بڑا بھائی ہوتا، یا رسول اللہ اس کا کوئی نہیں، یہ شیر خوار بچہ لے کر آئی ہوں، اے اللہ کے نبی اس جہاد میں اس کو قبول فرما لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا کروں؟ بوڑھی جواب میں کہتی ہے، وہ عورت جواب میں کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو میرا بیٹا اس کے ہاتھ میں ڈھال کی صورت میں دے دو۔ جب تلواروں کی یلغار ہونے لگے، کفر تلوار چلانے لگے، اے اللہ کے نبی تیرا صحابی میرے بیٹے کو ڈھال بنا کر، میرا بیٹا تو ٹکڑے ہو جائے لیکن تیرا صحابی یا رسول اللہ بچ جائے اللہ۔ یہ حکم کی تعمیل تھی۔ یہاں مشورے کی بات کر رہا تھا، مشورے کی۔ حکم کی تعمیل میں کئی واقعات ہیں کہ صحابہ نے حکم کی تعمیل میں کس انداز سے اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کی، اور اللہ کے نبی آسمان کو دیکھ کر اللہ میں تیرا لاکھ شکر ادا، ایسے صحابہ تو نے عطا فرما دیے جو اولاد کی پرواہ نہیں، جان کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں، ماں باپ کی پرواہ نہیں، اللہ تیرے دین کے لیے، اسلام کے لیے، تیری وحدانیت، ربوبیت، الوہیت کے لیے، تیرے نبی کی ختم نبوت کے لیے، تیرے نبی کی عزت اور عظمت کے لیے جانیں قربان کر دی اللہ، لیکن کفر کو مٹا کے رکھ دی اللہ۔ کئی واقعات آپ پڑھتے بھی ہیں، فضائل اعمال پڑھ لیا کریں، اس میں صحابہ کے واقعات پڑھ لیا کریں، صحابہ کیسے لوگ تھے، اللہ اکبر۔ ایک صحابی سفر پر گئے ہوئے تھے ملک شام میں تجارت کی غرض سے، جب واپس آئے تو مدینہ خالی تھا، شدت کی گرمی ہے۔ سنو مسلمانوں، جہاد کی بات کر رہا ہوں، جہاد کی بات کر، جس جہاد کو یہ بے ایمان ہماری اسلامی حکومتوں کا نام رکھنے والے، مسلمان حکومتوں کا نام رکھنے والے، یہ عیاش، یہ فحاش، یہ حرام خور طبقہ جس نے امریکہ کو خدا مانا ہوا ہے، یہود و نصارہ سے ڈرتے ہیں جو رب سے نہیں ڈرتے، یہ سن لیں۔ جہاد کو تم نہیں مٹا سکتے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک قائم رہے گا انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ اب بھی اسرائیل کیا، اس میں دیکھو مجاہدین فلسطین کے بچہ ذبح پڑے ہیں، بیٹیاں ذبح پڑے ہیں، ابا ماں ذبح پڑے ہیں، اللہ اکبر، بھائی ذبح پڑے ہیں، انبار لگا ہوا ہے، 40 ایک گھرانے کے 40 آدمی، لیکن وہ بیٹی اس کی اور بیٹا اس کا، اللہ ہمیں یہ تو قبول ہے، اللہ یہود و نصارہ کا قانون قبول نہیں،
اللہ تو ہمیں ہمت دے دے، تیرے راستے پر شہید ہو گئے، ہمیں بھی شہادت کی موت عطا کر دے اللہ۔ اللہ، یہ جذبہ ایمانی اسلامی کہاں ختم کرو گے، کہاں ختم کرو گے؟ دلوں کے اندر جذبہ جو ہے، دلوں کے اندر، جس طرح انگریز نے کہا تھا نا کہ قرآن مجید کے جتنے مصاحف ہیں سب کو نعوذ باللہ سمندر میں ڈال دو، ہر گھر میں تلاشی کرو، کوئی قرآن کا نسخہ نہ ملے، کسی مسلمان کے گھر میں قرآن نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، تاکہ یہ قرآن نہ پڑھیں، جہاد کا حکم ہے اس میں، آئے ہائے، تاکہ کسی گھر میں جہاد کا حکم بھی قرآن میں نہ پڑھا۔ اللہ، مصحف جلا دیے گئے، قرآن مجید جلا دیے، سمندروں میں ڈال دیے گئے، اور ایک مولوی چھوٹے بچے کو، نبینے بچے کو، یتیم بچے کو، رنگ کے کالے کو، چھوٹی قد پر چھوٹے بچے کو، جس کی عمر 9 سال ہے، اللہ اکبر، دہلی کے چوک پر لے کر آ گئے۔ اب کسی گھر میں قرآن مجید نہیں ہے، کسی کے گھر میں ایک پارہ بھی قرآن کا نہیں ہے، سب جلا دیے، نعوذ باللہ، جیلوں میں ڈال دیے گئے۔ ہائے ہائے، وہ مولوی صاحب 9 سال کے اس بچے یتیم کو، غریب کو، نابینا کو دہلی کے چوک پر لے کر آ گئے، بیٹا بسم اللہ کر، پڑھا۔ اللہ، اب بچے نے شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دوسرا پارہ، سیقول السفہاء من الناس۔ تیسرا، تلک الرسل فضلنا لن تنالوا البر حتی تنفقوا والمحصنات من النساء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة قال الملأ الذين استكبروا واعلموا أنما غنمتم من شيء۔ 10 پارے اس بچے نے کھڑے ہو، مزید پڑھ بیٹا، دنیا جمع ہو گئی، ہندو بھی جمع ہے، مسلمان بھی، جو بھی گزرتا کھڑا، انگریز کنجر بھی، خابیس بھی، وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ ہاں بیٹا آگے پڑھ، یعتذرون الیکم وما من دابۃ وما ابرئ نفسی وما یود الذین کفروا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ چلتے گئے، 20 پارے مکمل ہوئے۔ ہاں بیٹا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی فمن أظلم ممن كذب على الله إليه يرد علم الساعة حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تبارك الذي بيده الملك عما يتساءلون عن النبأ العظيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ 30 پارے اس یتیم بچے نے، نابینا بچے نے، تقریباً 9 سال کی عمر کے بچے نے پورا کا پورا قرآن کریم الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھا، ایک غلطی بھی نہیں آئی، ایک غلطی بھی نہیں آئی۔ وہ مولوی صاحب اعلان کرنے لگے، قرآن کے مصحف کو تم نے جلا بھی دیا، قرآن کریم کو تم نے
سمندروں کے اندر ڈال دیا، دریاؤں کے اندر ڈال دیا، لیکن بتاؤ تو صحیح ہو بدبخت انگریزوں، او یہود و نصارہ کی اولادوں، یہود و نصارہ کو خدا ماننے والے بدبختوں، مدارس دنیا کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں، دہشت گردی کے اڈے کہنے والوں، بدبختوں، ظالموں، مدارس دنیا کو کچھ نہ دینے والوں بلکہ بکواسات کرنے والوں، سنو سنو، اس عالم نے علل اعلان فرمایا قرآن تو تم نے سمندروں میں ڈال دیا، لیکن کس کس بچے کے، کس کس بوڑھے کے، کس جوان کے، کس مرد و عورت کے دلوں سے قرآن نکال کر تم جلاؤ گے؟ دلوں کو تو نہیں جلا سکتے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے جی، قیامت تک قرآن تو رہے گا نا، قیامت کے بعد بھی رہے گا نا۔ تم قبر میں ہو، سورۃ ملک پڑھتے ہو رات کو، جو ہی قبر میں رکھے جاؤ گے سورۃ ملک ساتھ آ جائے گی، جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھتے ہو، سورۃ کہف بھی آ جائے گی۔ اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جو جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ یہ تیرا بندہ ہے جو رات کو سوتے وقت سورۃ ملک پڑھتا۔ اللہ ہماری شفاعت قبول فرما، عذاب قبر سے بھی محفوظ فرما، قرآن کے نور سے بھی منور فرما۔ سن رہے ہو نا؟ او مسلمانوں، قبر میں بھی قرآن پڑھا جائے گا۔ کئی واقعات ہیں، محشر کے میدان میں اللہ والے حافظ قرآن، قاری القرآن، عالم قرآن، طالب قرآن، قرآن پر عمل کرنے والے جو ہی قبروں سے اٹھیں گے محشر کے میدان کی طرف روانہ ہوں گے، ان کی زبانوں پر قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، اللہ کا ذکر بھی جاری ہوگا۔ جنت میں بھی قرآن پڑھا جائے گا، حضرت داؤد بھی پڑھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنائیں گے، پھر اللہ خود بھی تلاوت فرمائیں گے، جنتی جھوم جھوم کر سنیں گے۔ اللہ آج قرآن کو مٹا رہے ہو، قرآن کی مدارس کو مٹا رہے ہو، دہشت گرد کہہ رہے ہو، بے حیا طبقہ، بدماش طبقہ، جی جو بھی حکومت آئی یہاں پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی جو بھی آیا اسلام کا دشمن آیا، قرآن کا دشمن۔ یہ سیاسی لیڈر سارے کے سارے پورے بے حیا طبقہ ہے، پورے بے حیا طبقہ، کذاب ہیں، کذاب ہیں، کذاب ہیں۔ ان پر آپ یقین نہ رکھیں، نہ رکھیں ان پر یقین۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سیاست غلاظت کا نام ہے، سیاست منافقت کا نام ہے۔ کون تھا جس نے کہا تھا امریکہ ہمیں بھی آزما کر دیکھے، ہمیں بھی آزما کر دیکھے، ہمیں بھی آزما، ہم کیسے وفاداری کریں؟ بات کرتے بھی شرم نہیں آ رہی۔ ہاں، اسلام کا ضامن اللہ ہے، حفاظت اللہ ہی فرمائیں گے اور ان غریبوں سے کریں گے۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء۔ مساکین طبقے سے اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی، اسلام کی ابتدا فرمائی۔ وہ صحابہ جو ایک وقت کا کھانا تھا 3 دن کا کھانا نہیں، اللہ، پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ پگڑی نہیں، قمیصیں ٹکڑے ٹکڑے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں، اللہ، لیکن اسلام کے جھنڈے کو دنیا میں لہرا رہے ہیں۔ بدأ الاسلام غریباً
وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، پھر وقت آئے گا غریب طبقہ قرآن کے جھنڈے کو اٹھائے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، مبارک ہو غربا قوم، مبارک ہو، اللہ نے تم کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت فرمانی ہے، نبی کی حفاظت فرمانی ہے، نبوت کی حفاظت فرمانی، شریعت کی حفاظت فرمانی ہے، ختم نبوت کی حفاظت فرمانی ہے۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، خوش نصیب ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ جو جہاد کا نام لیتے ہیں۔ جہاد کا، اس وقت جہاد کا نام لینا۔ خیر، میرا موضوع شہدائے احد، کتنی تکلیفیں دیکھیں صحابہ نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، آسمان بلند کیے، زمینیں بچھائی گئیں، پہاڑ بٹھائے گئے، سمندر چلائے گئے، دریا بہائے گئے، یہ درخت اٹھائے گئے، یہ اناج پیدا فرمائے، انسانیت کو پیدا فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، ذات اقدس کے لیے، اللہ اکبر، وہی نبی احد کے اندر دندان شہید ہو گئے۔ اللہ، صحابہ فرماتے ہیں عجیب منظر تھا جب پتھر آ کر لگے نبی کے منہ پر، اللہ، نیزے آ لگے، پیشانی کے اندر نیزے آ لگے، خون کے فوارے چھوٹ گئے۔ او مسلمانوں، گڑھے کھودے گئے، نبی کو اس میں گرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کو دیکھتے ہیں، اللہ تیرے نبی کے کپڑے بھی خون سے بھر گئے، اللہ دندان بھی شہید کرا کے کھڑا ہوں، نیزے بھی کھا رکھ۔ صحابہ سامنے پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ، کہیں زیاد بن سکن رسول اللہ کے قدموں کلمہ پڑھتا ہوا شہادت کا جام نوش کر رکھا ہے، کہیں حضرت کس کس صحابی کا نام لوں مسلمانوں، عمر بن جموح، بوڑھے بھی ہیں، لنگڑے بھی ہیں، شہید پڑے ہوئے ہیں، کہیں حضرت حنظلہ ملائکہ جنت کے پانی سے غسل دے رہے ہیں، نئی شادی ہوئی تھی لیکن پرواہ نہیں کی مسلمانوں کہ نئی شادی ہے، کچھ دن جی تو لوں، لیکن نبی کے حکم کی تعمیل میں نکلے، اتنا وقت بھی نہیں لگایا کہ غسل کر لیں، غسل تک بھی نہیں کیا، اس لیے ملائکہ جنت کے پانی سے غسل دے رہے تھے۔ صحابہ کی تاریخ پڑھو تو صحیح، لیکن صحابہ کو بھونکنے والوں، کتوں، بکواس کرنے والوں ہے، صحابہ کی عزت اور عظمت پر دھبے لگانے والوں، مسلمانوں کے دل میں صحابہ کی نفرت پیدا کرنے والوں، بدبختوں، اللہ کی قسم صحابہ درمیان میں نہ ہوتے، صحابہ نہ ہوتے، نبی کس کو قرآن سناتا، نبی کس کو اپنا فرمان سناتا۔ صحابہ کی برکت سے مسلمانوں سنو، جبرائیل امین اگر نہ ہوتے تو اللہ کا قرآن نبی کے دل تک پہنچ سکتا تھا، لیکن صحابہ نہ ہوتے تو قیامت تک آنے والی امت کے دلوں پر قرآن نہیں پہنچ سکتا تھا، نہیں پہنچ سکتا تھا، نہیں پہنچ سکتا تھا۔ صحابہ قرآن لے قربانیاں دیں، خون میں لت پت ہوئے، بچوں کو یتیم کرایا، بیویوں کو بیوہ کرایا، ٹکڑے ٹکڑے تو ہو گئے۔ اللہ، جب مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کون آپ پر وحی لے کر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل امین لے کر آتے ہیں۔
مشرکین مکہ کہنے لگے اگر جبرائیل امین درمیان میں نہ ہوتے ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ فوراً وحی اتری من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ اللہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ۔ او جبرائیل امین کے دشمنی کا اظہار کرنے والوں، اعلان کرنے والوں، اللہ فرماتے ہیں جو ملائکہ اور جبرائیل امین کا دشمن ہے، کیونکہ قرآن لانے والے جبرائیل امین ہیں، جو جبرائیل کا دشمن، اللہ فرماتے ہیں میرا دشمن۔ جبرائیل درمیان میں نہ ہوتے قرآن پہنچ سکتا تھا۔ قرآن لے کر آئے، ماتھے کو پسینہ تک بھی نہ آیا۔ قرآن لے کر آئے، ساتویں آسمان پر بھی استقبال ملائکہ فرما رہے ہیں، چھٹے آسمان پر بھی ملائکہ استقبال فرما رہے ہیں، پانچویں آسمان پر، چوتھے آسمان، تیسرے آسمان، دوسرے پہلے آسمان، زمین پر آئے ملائکہ استقبال فرما رہے ہیں۔ نبی کی خدمت میں وحی لے کر آئے، نبی سینے سے لگا رہے ہیں، ادھر بھی اللہ کا قرآن سن کر جھوم کر مزے لے رہے ہیں جبرائیل، راستے میں بھی استقبال، ادھر نبی کو سینے کے ساتھ لگا کر وحی پہنچانے والے، ادھر بھی مزے، لطف۔ جبرائیل کا دشمن تو خدا کا دشمن، صحابہ نہ ہوتے تو قرآن ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ صحابہ جب قرآن لائے خون میں لت پت ہوئے، گھر سے بے گھر ہوئے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر اللہ کا قرآن ہم تک پہنچایا۔ مسلمانوں، جبرائیل کا دشمن خدا کا دشمن، صحابہ کا دشمن بھی خدا کا دشمن ہے یا نہیں؟ کہہ تو دونوں ہے۔ صحابہ کا دشمن بھی قرآن کا، اللہ کا دشمن، اللہ کے نبی کا دشمن۔ آئے ہے صحابہ کی عظمت سمجھو، صحابہ کی عظمت سمجھو۔ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کی زیارت کر لی، جنت واجب ہو گئی، جہنم حرام ہو گئی۔ اللہ، میں بات کر رہا تھا، احد کے اندر آزمائش آئی، صحابہ نے قربانیاں دی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ، ایک عورت دوڑتی ہوئی آ رہی ہے مدینہ سے، بتاؤ تو صحیح میرے نبی محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ احد کے میدان میں پہنچ چکی ہے، پوچھ رہی ہے۔ اللہ، بتایا گیا تیرا خاوند شہید ہو گیا، کہتی الحمدللہ، مجھے یہ تو بتاؤ میرے نبی محمد الرسول اللہ کا کیا حال ہے؟ محبت تو دیکھو نبی کے ساتھ، محبت تو دیکھو۔ او نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، ہماری صورت، سیرت، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، موت، غمی، چال، اتوار، گفتار، کردار، اخلاق، رہنا سہنا محمد الرسول اللہ کی سنت کے خلاف، پھر محبت کا اظہار کرتے ہیں مسلمانوں۔ اللہ اس محبت میں ہمیں سچا کر دے، سچا کر دے، سچا کر دے۔ آگے گئی، بتاؤ تو صحیح محمد الرسول اللہ کا کیا حال؟ بتایا تیرا ابا بھی شہید ہو گیا۔ کہتی الحمدللہ، اللہ نے قبول فرمایا۔ یہ بتاؤ میرے نبی محمد الرسول اللہ کا کیا حال؟ پھر آگے چلی، بتاؤ لوگوں میرے نبی کا کیا حال؟ فرمایا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اللہ، جوان بیٹا شہید ہو گیا۔ کہتی اللہ تو قبول فرما لے۔ آگے گئی، بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ بتایا تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا۔ گھر کے 4 آدمی، بیٹا بھی، خاوند بھی، ابا بھی، بھائی بھی۔ اللہ،
پوچھ دیا نبی کا کیا حال، بتاؤ تو صحیح، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ جب اللہ کے نبی کی خدمت میں قریب گئی، نبوت کے چہرے اقدس کو جب دیکھا، آسمان کو دیکھ کر فرماتی ہے اللہ ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ ساری دنیا قربان کر دوں، لیکن تیرے نبی محمد الرسول اللہ کے عزت عظمت کے لیے اللہ میں اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے، اللہ میں راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ کل مصیبت، ہر مصیبت اللہ اب خیر میں آ گئی، برکت میں آ گئی، ہر مصیبت پر میں نے الحمدللہ کہہ دیا، کیونکہ تیرے نبی محمد الرسول اللہ کی زیارت نصیب ہو گئی، تیرے نبی موجود ہیں، تیرے نبی موجود ہیں۔ اور ظالم حکمرانوں، او بدبختوں، نبوت کو مٹانے والوں، قادیانیوں کو فضیلت فوقیت دینے والوں، قادیانیوں کو بڑے بڑے کی پوسٹوں پر بیٹھانے والوں، قادیانیوں کو حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا کر اسلام کی دشمنیاں کرنے والوں، سنو تو صحیح، سنو، کچھ تو غیرت کرو بدبختو، اگر تمہیں غیرت ہے تو ہے، لیکن کہاں غیرت ہے جی؟ نہ ایمانی غیرت ہے، نہ اسلامی غیرت ہے، نہ ان بدبختوں کو جانی غیرت ہے، نہ جسمانی غیرت ہے، کوئی غیرت نہیں۔ غیرت کا یہ حال ہے، آپ نے کل ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوگا تم نے، وہ کتیا کہتا ہوں میں، جو ہمارے جلسوں میں بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، بن ٹھن کر ہزاروں کی تعداد، منہ بھی رکھ لیتی تھی کندھوں پر۔ وہ بدبخت کل پولیس کی وردی پہن کر، پولیس والی وردی، مذاق بنا ہے تم نے ملک کے ساتھ بدبختو، پنجاب کا وزیر اعلیٰ اس کو بنا کر تم نے پولیس کی وردی میں اس کو پینٹ پتلون گھٹی ہوئی، ٹوپی لگی ہوئی پولیس والی، ہائے ہائے ہائے، کہاں گئی غیرت تمہاری بے خیر تو؟ کہاں گئے تمہارے ماں باپ؟ کہاں گئے تمہارے بھائی؟ کسی بھائی کو تم بنا سکتے تھو وزیر اعلیٰ، چچے کو، کسی اور کو، جزاد بھائی کو، نوجوان چھوکریوں کو لے کر آنے والوں بدبختو، مسلمانوں کے دلوں پر ہائے ہائے، کیا میں کون سا لفظ کہوں، لیکن غیرت ان کو نہیں آئے گی۔ اس کو سیاست کہا جاتا ہے، یہ سیاست ہے، منافقت ہے، غلاظت ہے، یہ کیا بلا ہے؟ پاکستان کے ساتھ دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ جو بھی آیا ہم نے یہ چیز مہنگی ہے سستی کر دیں گے، یہ چیز سستی، یہ چیز سستی، اور کدھر گئی سستی، کدھر گئی؟ دنیا پیٹ رہی ہے، مر رہی ہے، بدبختو تم عیاشی میں، بدماشی میں بیٹھے ہو۔ اس عید پر 17 گریڈ والے، 18 گریڈ والے، 19، 20، 21، 22 گریڈ، آخری گریڈ والے افسر جن کی تنخواہیں لاکھوں میں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں، ان کو 5 مہینے کی عیدی دی گئی ہے۔ اور غریب بیچارہ آٹے کے لیے کھڑا ہے، لین میں کھڑا ہے، اس کو گھر میں آٹا نہیں، اس کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ اور ظالموں، کتوں، ہائے، پورے ایوان کو جو وزیر اعظم کے تحت تھے، پورا کا پورا وزیر اعظم کا جتنا بھی عملہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں، اب ایک کو 5 مہینے کے کتنے لاکھ ملے، کتنا ارب روپیہ ان پر انہوں نے برباد کیا۔ خدا ان کو ذلیل اور تباہ و برباد کرے۔ آمین تو کہو نا، آمین کہو نا، حق بات کہنے کی اللہ توفیق دے۔ کوئی مولوی بولا ہے، کسی نے کہا ہے، مولویوں سے کہوں گا بولو نا تم، اب بولو تم، 5 مہینے کی تنخواہ کیوں لے رہا، کس لیے لے رہا ہے؟ عیدی مل رہی ہے اس کو، عیدی، ہائے ہائے ہائے،
تمہارا وزیر خزانہ غائب ہو گیا تھا، جدھر بھی تھا، جب آیا تقریباً اس کو 35 کروڑ روپیہ دیا گیا کہ اتنی مدت تو بیر رہا ہے، 35 کروڑ، ہائے ہائے۔ حقائق سمجھے کرو، کچھ دل میں بات رکھی کرو۔ یہ ملک کو برباد کر رہے ہیں، یہ خدا ان کو ذلیل کرے، خوار کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہدائے احد یہ کوئی معمولی تکلیف نہیں تھی، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، امتحان تھا۔ اللہ کے نبی آسمان کو دیکھتے، اللہ حضرت حمزہ آپ کے حقیقی چچا جب شہید ہوئے، حضرت ہندہ نے کہہ دو رضی اللہ عنہ، رب کی شان بھی عجیب ہے۔ ابو سفیان کی گھر والی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ہندہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ ہماری اماں حضرت ہندہ کی بیٹی، حضرت ابو سفیان کی بیٹی، اللہ اکبر، ہماری اماں، یہ وہ بیٹی ہے۔ جب ابو سفیان ہے نا مدت کے بعد مدینہ آیا، نکالنے والے بھی یہی حضرات تھے، پھر اللہ نے کیوں فضل فرمایا، کیسے؟ رب کی رحمت تو بہانہ مانگتی، بہانہ میں بتا دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ابو سفیان آئے مدینہ میں، اجازت مانگی، اپنی بیٹی سے مل سکتا ہوں؟ فرمایا ملو۔ اب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ نے اجازت دے دی۔ جو ہی ابو سفیان اپنی بیٹی کے حجرے میں، رسول اللہ کے حجرے میں، رسول اللہ کے اس چارپائی پر جہاں اللہ کے نبی آرام فرماتے ہیں بیٹھتے ہیں، ام حبیبہ آرام فرماتے، بیٹھنے لگے، حضرت حبیبہ نے، ابا صبر کریں، ابا صبر کریں، ابھی نہ بیٹھے ابھی، کیوں؟ کہ بلا کیا بلا؟ بستر اٹھا لیا، کون؟ ابا، یہ بستر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس بستر پر جبرائیل امین وہی لے کر آتا ہے، یہ پاک بستر ہے، تو ابھی مسلمان نہیں ہو، تو ناپاک ہے، ناپاک جسم نبی کے پاک بستر پر بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ اکبر، اٹھا لیا، فوراً اٹھا لیا۔ ابو سفیان حیران، یہ ایمان تھا، یہ اسلام تھا، باپ کی پرواہ نہیں کی، محمد الرسول اللہ کے عزت کو دیکھا، اللہ عظمت کو دیکھا۔ ہاں، پھر انہی کو بھونکتے ہو کہ نعوذ باللہ، یہ نعوذ باللہ ہے، اسی ان کے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ایمان کیسے نصیب ہو؟ بہانہ تھا، رب کی طرف سے بہانہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا دروازے پر کھڑی تھی، چھوٹی تھی ابھی 5 سال یا 6 سال کی۔ ابو جہل گزرا، ابو جہل پوچھنے لگا، یا فاطمہ این ابو کے، تیرا ابا کہاں گئے؟ حضرت فاطمہ جواب میں فرماتی، ما ادری، میں نہیں جانتی۔ غصہ آیا، زور سے ابو جہل نے تماچا مارا، سیدہ فاطمہ زمین پر گر گئیں، رونے کی آواز اندر گئی۔ اللہ کے نبی بہر تشریف لائے، ایک تھپڑ نہیں مارا، کئی تھپڑ مارے۔ اللہ جو یہ پوچھا، کیوں بیٹی لم تبکی، کیوں رو رہی ہو؟ جواب میں فرمایا حضرت فاطمہ نے، ابو جہل گزر رہا تھا، بدبخت پوچھنے لگا این ابو کے، میں نے کہا ما ادری، میں نہیں جانتی، اس نے تھپڑ مارے، میں گر گئی۔ اب اللہ کے نبی فرماتے، جاؤ چچا ابو سفیان سے جا کر بتا دو، حالانکہ ابو سفیان بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے، حضرت ہندہ بھی مسلمان نہیں ہوئی۔ اللہ، یہی ابو سفیان تھے جو احد میں جن نے کایا پلٹ دی، خالد بن ولید تھے جو کایا پلٹ دی، اکرمہ بن ابی جہل تھے جو کایا پلٹ دی۔ اللہ، نبوت کو بڑی تکلیف ہوئی،
اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ابو جہل کہ اس تماچے کے بارے میں ابو سفیان چچا کو کہہ دو رضی اللہ، کہہ دو رضی اللہ۔ اللہ دشمن تھا لیکن غیرت مند دشمن تھا، بے غیرت دشمن اس وقت نہیں تھا اس وقت نہیں تھا۔ اللہ حضرت فاطمہ دروازے پر گئیں، حضرت ہندہ ملی، کیف جیت یا بنتی، کیسی آئی ہو بیٹی؟ فرمایا ابو جہل نے تماچا مارا، ابا نے کہا چچا ابو سفیان کو بتا دو۔ فوراً اٹھی، حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، چوک پر گئی، دیکھا تو حضرت ابو سفیان بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگی او میرا سرتاج خاون ابو سفیان، بات سن، تو قریش کا سردار بنا بیٹھا ہے، محمد کی اس معصوم بیٹی کے چہرے پر ابو جہل نے تماچا مارا کہ انتقام چکا، جلدی کر اٹھ، جلدی کر، اس وقت تک تو گھر نہیں آ سکتا جب تک انتقام نہیں چکائے گا۔ اللہ حضرت ابو سفیان اٹھے، سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اس کے گھر گئے، نہیں بیٹھا تھا، بیت اللہ کے اندر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابو سفیان نے پیچھے سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے، یوں پکڑ لیے، حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ اس کے چہرے پر تماچے مارو۔ سیدہ فاطمہ نے تماچا مارا، ابو سفیان دیکھتے ہیں تماچے کے نشان ابو جہل کے چہرے پر نہیں گئے۔ حضرت ابو سفیان آستین چڑھائی، فرمانے لگے تب یہ انتقام چکایا جائے گا۔ زور سے حضرت ابو سفیان نے ابو جہل کے چہرے پر تماچے مارے، جب دیکھا نشان باقی ہے، اللہ فرمایا جاؤ بیٹی اپنے ابا سے کہہ دو میں نے انتقام چکا دی۔ اب اللہ کے نبی اپنے گھر کے سین میں غمگین حالت میں، مسلمانوں اولاد والوں کیا گزرتی ہوگی جب نبی کی بیٹیوں کے چہرے پر تھپڑ لگتے، نبی کو گرا دیتے، بیٹیاں آ کر اوپر گر جاتی، نبوت پر گن ڈال دیا جاتا تھا، بیٹیاں کپڑے بھی صاف فرماتی، سر کی مٹی بھی اٹھاتی۔ اللہ کے نبی گھر میں تشریف فرما گئے، فاطمہ کیا کر کے آئی ہو؟ سیدہ فاطمہ نے ساری بات بتلا دی، اے میرے ابا، ابو سفیان کے دروازے پر گئی، حضرت ہندہ پکڑ کر لے گئی کیونکہ گھر میں نہیں تھے۔ ابو سفیان سے کہا جب تک انتقام نہیں لوگے گھر میں نہیں آؤ گے۔ اللہ بیت اللہ میں بیٹھا تھا، ابو سفیان نے اس کے ہاتھ پیچھے پکڑ لیے، مجھے فرمایا اس کے منہ پر تھپڑ لگاؤ۔ میں نے تھپڑ تو لگایا لیکن دیکھا نشان نہیں تھا۔ ابو سفیان کو غصہ آیا، آستین چڑھا کر ابو جہل کے منہ پر تماچے مارے، دیکھا نشان باقی ہے تو کہا جاؤ بیٹی اپنے ابا سے کہہ دو میں نے انتقام چکا دیا۔ اب اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے، آسمان کو دیکھ کر فرمایا اللہم لا تنساہا، اللہم لا تنساہا، اے اللہ اس بات کو نہ بھلانا، اے اللہ اس بات کو نہیں بھلانا۔ ابو سفیان نے اللہ تیرے نبی محمد کی بیٹی کا انتقام دنیا میں چکا دیا، ابو سفیان سے محشر کے میدان میں انتقام نہ چکا، ایمان نصیب فرما دے، ایمان نصیب، لا تنساہا، اس بات کو نہ بھول۔ یہی وجہ تھی حضرت ابو سفیان بھی ایمان لے کر آئے، حضرت ہندہ بھی ایمان لے کر آئی، حضرت امیر معاویہ بھی ایمان لے کر آئے،
ابو سفیان کی ساری بیٹیاں ایمان لے کر آئے، حضرت امیر معاویہ کے سارے بھائی ایمان لے کر آئے، یہ وجہ بنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، سمجھے ہوں؟ تو میں بات کر رہا تھا، ہندا نے حکم دیا تھا کہ جو حضرت حمزہ کو ٹکڑے کرے گا، کیونکہ ہندا کی بات کو حضرت حمزہ نے ٹکڑے کیا تھا، وحشی کے ساتھ انہوں نے رابطہ کر کے کہ جہاں بھی ہو نبی کے چچے کے ٹکڑے کرنے ہیں اللہ۔ حضرت وحشی کہہ دو رضی اللہ عنہ، رضی اللہ، رب بھی رب ہے، رب بھی رب ہے، رب ہے، نبوت بھی اللہ۔ اتنا ظالم، ایک دروازہ کھول دو، وحشی کو معاف فرما رہے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا پوچھا، دیر تو ہو جاتی ہے، پوچھا آئین وحشی، مکہ فتح ہو گیا، وحشی کی در گئے؟ صحابہ فرماتے ہیں مکہ سے نکل گئے ہیں اللہ۔ یہ وہ وحشی ہے مسلمانوں جس نے سیدنا حمزہ کو ٹکڑے کیا، ناک بھی کاٹا، آنکھیں بھی پھوڑی، کان بھی کاٹ دیے، ہاتھ بھی توڑ دیے، ہاتھ بھی قتل کر دیے گئے، ہاتھ بھی کاٹ دیے، پاؤں بھی کاٹ دیے، پیٹ بھی چاک کیا، سینہ بھی چاک کیا، کلیجہ نکالا، کلیجہ نکال کر حضرت ہندا کے حوالے کیا۔ حضرت ہندا نے اس کو جبا کر میرے نبی کے سامنے تھوک دیا۔ اللہ، یہ حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے حقیقی پیارے چچا تھے۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی نعشوں کو دیکھ کر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب حضرت حمزہ کو اس حال میں دیکھا، آپ حضرت حمزہ پر گر گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے۔ فرمایا حضرت حمزہ پر آج رونے والا کوئی نہیں، کیونکہ حمزہ کا بیٹا نہیں، بھتیجا نہیں، بھانجا نہیں۔ ہائے ہائے، صحابہ کی چیخیں نکل گئیں۔ بھتیجے تو آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فرمایا بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، اللہ۔ ہاں مسلمانوں، فرمایا جس نے قتل کیا، شہید کیا، وحشی نام ہے۔ فرمایا آئین وحشی، وحشی کدھر؟ بتایا نکل گیا، جاؤ اس کے پاس جاؤ، جلدی کرے ایمان لے کر آؤ تاکہ جہنم میں نہ جائے، جہنم سے بچ جائے، جنت اس پر واجب ہو جائے، کلمہ پڑھ لے۔ اللہ، آج تو ابا کو بھی معاف نہیں کرتا، امی کو بھی معاف نہیں کرتا، آج تو بھائی کو بھی معاف نہیں کرتا، بہن کو بھی معاف نہیں کرتا۔ مسلمانوں سنو، وحشی کے پاس صحابہ گئے، ایمان لے آؤ، کہتا ہے مجھے قتل کر دیں گے، میں نہیں آتا، کیسے میرا ایمان قبول ہوگا؟ بتاؤ تو صحیح، کیسے قبول ہو؟ پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ وحشی کہتے ہیں میں نے بڑا ظلم کیا، کیسے میرا ایمان قبول ہوگا؟ اللہ کے نبی جاؤ اسے کہو بس اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، شرک نہ کرے، ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، اللہ قبول فرما لیں گے، محمد بھی قبول فرما لیں گے، جو غلطی کی ہے اللہ معاف کر دیں گے۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ فوراً جبرائیل امین آگئے، یا رسول اللہ یہ آیت آسمان سے لے کر آیا ہوں، وحشی کو پیغام بھیج دو، توبہ کر لے، عمل صالح کر لے، اللہ قبول فرما لیں گے۔ صحابہ جاتے ہیں، توبہ کر، عمل صالح کر۔ فرمایا توبہ نہیں کر سکتا، توبہ تو کر لوں گا، عمل صالح نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، جاؤ نبی کی خدمت، دوبارہ پوچھ کرو۔
پھر گئے صحابہ، کہتے عمل صالح والی شرط تو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ اسے کہو ان الشرک لظلم عظیم، خبردار اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، اللہ معاف کر دیں گے۔ صحابہ گئے شریک نہ کر، شریک نہ کر۔ کہتا ہے ٹھیک ہے بات لیکن مجھے یقین نہیں، امید نہیں، امید نہیں۔ فوراً صحابہ واپس آئے، یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں مجھے یقین نہیں، امید نہیں۔ فوراً جبرائیل امین آ گئے، اللہ حکم دے رہے ہیں وحشی کو یہ پیغام بھیج دو، وحشی کو یہ پیغام بھیج دو۔ اللہ وہ کیسے آ جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ لا تقنطوا، سبحان اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خبردار مسلمانوں، گناہگاروں گناہگاروں گناہگاروں، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں، علی انفسہم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، توبہ کر لو، اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ پھر کہا اچھا میں آتا ہوں۔ جب آیا مہر لگی ہوئی تھی، صحابہ فرماتے ہیں آپ محراب میں تشریف فرما تھے، جو آیا اپنے آپ کو چھپا کر رسول اللہ کے سامنے بیٹھا، کپڑا اٹھایا، سیدنا عمر سیدنا علی کھڑے ہو، یا رسول اللہ وحشی ہے، وحشی، اللہ حکم دے، پر میں بیٹھ جاؤ۔ آپ نے سب سے پہلا سوال وحشی تو نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا؟ اس نے جب بتایا آپ رو پڑے، صحابہ بھی رو۔ فرمایا آئندہ تو میری مجلس میں میرے پیچھے بیٹھا کر، سامنے نہ بیٹھا کر، مجھے چچا یاد آ جائے۔ میں جہاد پر بات کر رہا تھا، جہاد کے منکروں، او کافر حکومت کے تابع داروں، فرما برداروں، امریکہ کو خدا ماننے والوں، یہود و نصارہ کو خدا ماننے والوں، مسلمان اپنے آپ کو کہنے والوں، مسلمان ملکوں کے حکمرانوں، بدبختوں، خدا سے ڈر جاؤ، ڈر جاؤ۔ جہاد کو دہشت گردی مت کہو، جہاد کو تم حرام مت کہو، جہاد کے خلاف بکواس بند کرو۔ جہاد قیامت تک قائم رہے گا، اور انشاءاللہ وقت آئے گا ہمارا بچہ، جوان، بوڑھا، عورتیں، مرد، انشاءاللہ میدان جہاد میں آ کر اسلام کے جھنڈے کو بلند کر کے دنیا کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔